السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی چینل۔ تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ سردیوں کی وجہ سے تتر کو زکام ہو جانا، نزلہ ہو جانا اور آنکھوں سے پانی بہنا، اس کی بیسک وجوہات کیا ہیں اور ان کا علاج کیا ہے۔ کالے تتر کو زکام عمومی طور پر دو قسم کا ہوتا ہے، ایک جس میں تتر چھینکے مارتا ہے، ناک سے پانی بہتا ہے۔ ایسا زکام تتر کو تب ہوتا ہے جب تتر کو ٹھنڈی ہوا میں باہر کھلی جگہ پر رکھا جائے۔ سردیوں میں تتر کو ٹھنڈی جگہ پر رکھنے سے یا ٹھنڈی گیلی مٹی دینے سے بھی تتر چھینکتا ہے اور ناک سے پانی بہتا ہے۔ تتر کو پانی والی ڈولی میں زیادہ پانی بھرنے سے جب تتر اپنی ناک پانی میں ڈبو لے تب بھی یہ مسئلہ ہو جاتا ہے۔ تتر کا صحیح وقت پر علاج نہ کیا جائے تو یہ مرض شدت اختیار کر جاتا ہے اور تتر مر بھی سکتا ہے۔ اگر تتر کو یہ نزلہ زکام زیادہ عرصے تک رہے اور اس کے علاج میں کوتاہی کی جائے تو یہ مرض دائمی ہو جاتا ہے اور یہ دماغ اور سر میں جم جاتا ہے، اسے دائمی نزلہ کہتے ہیں۔ تو دوستو کچھ نسخہ جات میں آپ کو بتاتا ہوں جس کی وجہ سے زکام سے بچا جا سکتا ہے۔ ویپرامائسین 1 کیپسول، ایماکسل کیپسول بھی 1 عدد اور لہسن کی توری 1 عدد آپ نے لے لینی ہے۔ دونوں کیپسول مکس کر کے ان کے 8 حصے کر لیں۔ ایک حصہ صبح آٹے یا کسی اور چیز کے اندر رکھ کر تتر کو دیں، کیونکہ ایسی حالت میں جب تتر کی آنکھوں اور ناک سے پانی آتا ہے تب تتر پانی نہیں پیتے، اس لیے آٹے میں دینا بہتر ہوتا ہے۔ شام کو بھی اسی طرح ہی کریں۔ انشاءاللہ جلد ہی تتر ٹھیک ہو جائے گا۔ ساتھ میں لہسن کی 1 توری چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ لیں اور تتر کو کھلا دیں۔ اگر گرمی کا موسم ہو تو لہسن کا 1 دفعہ کافی استعمال ہے۔ سردیوں میں اگر یہ مسئلہ درپیش ہو تو لہسن کا استعمال دوسری دفعہ بھی کر سکتے ہیں۔ دوسرا نسخہ سماعت فرما لیں۔ ایرینک کیپسول آپ نے لے لینا ہے آدھا، ایرینک سیرپ آدھا ڈھکن لے لینا ہے، ریجیکس ٹیبلٹ ہوتی ہیں وہ 1 عدد گولی لے لینی ہے، سپروکسن کیپسول بھی 1 عدد آپ نے لے لینا ہے۔ سیرپ کو پانی میں مکس کر کے دیں، کیپسول اور ٹیبلٹ کو پیس کر 8واں حصہ کسی بھی چیز میں رکھ کر دیں۔ انشاءاللہ 2 دفعہ استعمال سے جلد ہی آپ کا تتر بہتر ہو جائے گا۔ ایک اور نسخہ بھی آپ سماعت فرما لیں۔ جیری 1 چٹکی آپ نے لے لینی ہے، کڑو 1 انچ کا ٹکڑا، ملٹھی بھی 1 انچ کا ٹکڑا، پودینہ خشک 1 چٹکی۔ اگر سردیاں ہیں تو سب چیزوں کو 1 چائے کے کپ میں ڈال کر گرم کریں، جب پانی آدھا رہ جائے تو اتار کر ٹھنڈا کریں اور چھان کر تتر کو دیں۔ گرمیوں میں اگر استعمال کرنا ہو تو رات کے وقت حسب ضرورت پانی میں بھگو کر رکھیں اور صبح وہی پانی چھان کر تتر کو دے دیں۔ انشاءاللہ آپ کا تتر بہتر ہو جائے گا۔ چوتھا نسخہ بھی آپ سماعت فرما لیں۔ دار چینی 1 انچ کا ٹکڑا، کالی مرچ 4 دانے، دونوں کو چائے کے کپ جتنا پانی ڈال کر گرم کریں اور جب 1 کپ رہ جائے تو ٹھنڈا کر کے تتر کو دیں۔ یہ نسخہ صرف سردیوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔